وہی حقیقت میں عالم بالا کی ایک ستائش ہے، اور عالم بالا سے نزول ہے احکام کا، ہدایات کا، اوامر کا، نواہی کا، امثال کا، قصص کا، اخبار کا قلب رسول پر۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان کو حرکت ہی نہیں دے یا رب۔ ان علینا جمع وقرآن فاذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ چنانچہ 4 وعدے ہوئے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے آپ کے سینے میں یاد کرانا، دوسرا وعدہ ہے آپ کو اس کے مطالب اور مفاہیم سمجھانا، تیسرا وعدہ ہے آپ کو اس کے مطابق چلانا، اور چوتھا ہے پوری دنیا تک یہ پہنچانا۔ 4 پورے ہو گئے اور پورے ہو رہے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے تک اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پہنچا دی۔ قرآن مجید جب نازل ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو طلب کر لیتے تھے اور ان کو کہتے کہ لکھو، یہ دوسروں کی سہولت کے لیے، یہ نقطہ یاد رکھیں، امت کی سہولت کے لیے۔ حضرت کو لکھنے کی ضرورت نہیں، اگر لکھت کی ضرورت نبوت کو ہوتی، اگر نبی کا کوئی مسئلہ، تعلیم کا کوئی مسئلہ لکھت پر موقوف ہوتا تو قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ نے لکھنا ہی نہیں۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، باطل پرستوں کو اور موقع مل جائے، بہترین پڑھنے والا ہے، شاندار لکھنے والا ہے، زبردست رائٹر ہے، انشاء پرداز، ان کے لیے کیا مشکل؟ نگار من کے بمکتب نہ نفت و خط نہ نوش، بیک رمز ہے یہ 100,000 مدرس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھے پڑھے نہیں تھے۔ حضرت نے کائنات میں کسی خلق سے کوئی عبارت درایت لکھت پڑھت یا اپنی سیکھی نہیں ہے۔ النبی الامی ہے، النبی الامی۔ شاہ سے فرماتے ہیں امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، ہر علم عمل را کے مداری و مدیری۔ آپ کے بہترین اوصاف میں سے ایک وصف امی ہے۔ امی الذی لا یقرأ ولا یکتب، کائنات کے اندر تو یہ عیب ہے، لیکن چونکہ حضرت کے اتالیق اور معلم اعظم اللہ رب العزت خود ہے، اس لیے آپ کے لیے شرف اور اعجاز ہے۔ اہل مکہ آپ کو قریب سے جانتے تھے کہ آپ نے کبھی اپنا نام محمد بھی نہیں لکھا تھا، کبھی بھی نہیں، اور ایسی بڑی بڑی صورتیں بقرہ و آل عمران اور نساء و مائدہ دیکھے گا کس ترتیب سج دج سے ہے، اور آپ پوری پوری صورت تلاوت فرماتے تھے، اور بڑے بڑے آرام اس کو ضبط کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، حضرت آپ دائیں ہاتھ سے لکھے نہیں تھے، یہ مطلب نہیں کہ بائیں ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، لکھت اور پڑھت کا تعلق ہی دائیں سے، یمین سے، یسار کو دیگر بشری ضروریات کے لیے ہے۔ بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوا ہے کہ حضرت لکھنا جانتے تھے یا نہیں، تو ابوالولید باجی مالکی اس نے کہا کہ آپ لکھنا تو نہیں جانتے تھے، لیکن اچانک لکھنا شروع کر دیں، اور یہ معجزہ تھا۔ فَكَفَّرَهُ الْعُلَمَاءُ وَرَمَوْهُ بِالْكُفْرِ۔ امام الحسن مولانا انور شاہ فرماتے ہیں بل ظلموا ما، علماء نے ظلم کیا ہے۔ ابوالولید باجی کی بات صحیح ہے کہ جب نہ لکھتا ہو اور اچانک لکھ لے
تو یہ بھی معجزہ ہے. جیسے فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت علی نے لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ، تو مشرکین نے کہا لا نزعج لک ولا نتسلم بانک نبی لو نعلم بانک رسول اللہ ما منعناک عن البیت. ہم نہیں مانتے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر ہم یقین کریں کہ آپ رسول کبھی بھی نہیں منع کریں گے. بل انت عبد محمد ابن عبد اللہ. تو آپ نے کہا ہو، علی سے کہا ہو بیٹا. اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. علی نے کہا لام ہو کا بدل، میں نہیں بیٹا سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیغمبرانہ امر اور حکم واجب التعمیل تھا یا نہیں. علی کے انکار سے اور حضرت کے ناراض نہ ہونے سے پتہ چلا یہ واجب التعمیل نہیں تھا. جیسے استاد شاگرد کو کہا دے دو میرے جوتے، شاگرد کا یہ ہے، یہ کوئی شاگرد ہے؟ وہ کہے نہیں میں اٹھایا رکھوں. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت علی مٹا لیتے تو ان کے دل سے ایمان سلب ہو جاتا. حضرت نے کہا کہ مجھے دے، آپ اسے مٹایا اور اس کی جگہ لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد ابن عبد اللہ. اور پھر فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ وانا رسول اللہ. تم نہیں مانتے ہو لیکن میں جس طرح عبداللہ کا بیٹا ہوں اس طرح خدا کا رسول بھی. قرآن نے اس لیے کہا وکفیٰ باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں قیامت تک کہ آپ سچے پیغمبر. تو اس وقت حضرت نے لکھنا شروع کر دیا. کبھی بھی نہیں لکھا تھا، پورے مجمع کے سامنے کاغذ لے ھذا ما قاد علیہ محمد ابن عبد اللہ. ابو الولید باجی کا یہ مطلب ہے کہ کبھی نہ لکھنا اور اتنے عالی مضامین کا ضبط کرنا یہ معجزہ ہے، اور کبھی نہ لکھنا اور اچانک لکھنا. جیسے ایک آدمی کبھی گاڑی میں بیٹھا ہی نہیں اور اچانک آگے بیٹھ کر کے چلانا شروع کر دے، حیران کن بات ہے. اللہ